السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے بلال ابن عباس۔ تو آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے قرآن کی تحریف، جو کہ الزام لگایا ہے میری بہن، اسلامی بہن، اسلام کے رشتے میں میری بہن لگتی ہیں، لیلا بطول صاحبہ، جو کہ ایک یوٹیوبر ہیں، جو پہلے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف ویڈیوز بنا کر کافی فیمس ہو چکی ہیں۔ اب سے انہوں نے ایک سیریز کا آغاز کیا جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اہل تشیع کا آپریشن کروں گی، جس میں ان کی ایک ویڈیو آ چکی ہے۔ دوسری ویڈیو ان کی ہے قرآن کی تعریف، جو کہ انہوں نے بلیم کیا ہے اہل تشیع حضرات کے نزدیک اور حسن اللہ یاری کے خلاف۔ حسن اللہ یاری ایک مناظر ہے اہل تشیع حضرات کا، اور اس کو کافی پاپولیرٹی ملی ہے کیونکہ اس نے بہت سے ایسے دعوے اور بہت سی ایسی گستاخیاں کی ہیں جو کہ کیا نام لیتے ہیں عالم اسلام میں اس وقت ایک ایسا کوئی دعویٰ کر نہیں رہا، اور اس کے پاس مناظرے کے لیے کوئی جا بھی نہیں رہا۔ جس طرح علی بھائی کو پاپولیرٹی ملی ہے ینگ جنریشن میں، اسی طرح اس کو پاپولیرٹی ملی ہے، کیونکہ وہ جس طرح علی بھائی قرآن اور حدیث کی کتابوں کے ریفرنس دیتے ہیں، اسی طرح وہ ریفرنس دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ نتیجہ غلط نکال رہا ہے، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن وہ ریفرنسز دے رہا ہے۔ لیکن وہ کئی درجہ آگے بڑھ کر لان تان بھی کرتا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور عائشہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ تو انہی کے خلاف انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے۔ اس ویڈیو میں وہ کیا بات کرتی ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری یہ التجا ہے کہ جتنے بھی میرے مسلمان بہن بھائی مجھ کو دیکھ رہے ہیں، ایک دفعہ اسمائل کریں، کیونکہ اسمائل کرنا، مسکرانا آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو لیلا بطول صاحبہ کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ میں نے ریسنٹلی شیعوں پر ایک ویڈیو بنائی تو کمنٹ سیکشن میں مجھے کچھ لوگ اپنی ڈٹائی ظاہر کرتے ہوئے نظر آئے کہ حسن اللہ یاری کو دیکھو، حسن اللہ یاری، حسن اللہ یاری۔ تو اس سب سے مجھے ایک چیز کا تو اندازہ ہو گیا کہ پاکستان میں جو ان کے تھے نا سارے شہنشاہ نقوی اور وہ سارے تو ہو گئے فارغ، انہوں نے منہ کی کھا لی، اور لوگوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اب ان سے تو کام نہیں چلنے والا۔ تو جہلم والے چوہے کی طرح انہوں نے بھی اپنے لیے ایک چوہا ڈھونڈا جو نہ پکڑا جائے اور دکان چلتی رہے، اور وہ المشہور بہانہ میکر ہے جہلم والے چوہے کی طرح۔ جیسے وہ بہانے لگاتے ہیں نا کہ ڈی پی او نے روک لیا تھا اور مفتی کتابوں کا بورا اٹھا لائے تھے تو اس لیے مناظرہ نہیں کیا۔ اسی طرح یہ شیعوں کے بھی چوہا صاحب ہیں کہ میں نے صرف انگلش میں ڈیبیٹ کرنی ہے اور اپنی لائیو میں کرنی ہے صرف، پھر لوگ۔ میں یہاں پہ ویڈیو روک رہا ہوں۔ حسن اللہ یاری صاحب ان کے اردو میں بہت سی ڈیبیٹس ہیں، ان کے چینل بنے ہوئے ہیں۔ یہاں پر جو میری بہن ہے، اگر میں نام نہیں بول رہا تو ان کا نام لیلا ہے، تو یہ یہاں پر غلطی کر رہی ہیں اور ایک لا علمی کا مظاہرہ کر رہی ہیں کہ انہوں نے کیا نام لیتے ہیں کہا ہوا ہے کہ انگلش میں ہی ڈیبیٹس ہوں گی، بلکہ وہ اردو میں ڈیبیٹس کرتے رہے ہیں، فارسی میں ڈیبیٹس کرتے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ عربی میں بھی ان کی ڈیبیٹس ہیں۔ اور وہ کافی ذہین شخص ہے، شیطان ہے بہت بڑا، جو یہ الزام لگا رہی ہیں کہ وہ صرف انگلش میں ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ یہ اس طرح کی کوئی حقیقت سے اس طرح سے ملتی جلتی کوئی بات نہیں ہے۔ تو باقی نیکسٹ ویڈیو کا باقی پارٹ دیکھتے ہیں۔ لوگ جب آ کے اس کی لائیو جوائن کرتے ہیں تو ان کو میوٹ کر دیتا ہے یا پھر کال کاٹ دیتا ہے، تو اس طرح کی حرکتیں۔ یہ بات سچی ہے، کیونکہ جب وہ میوٹ بھی کر دیتے ہیں، میں ان کی کافی دیر ان کی ویڈیوز دیکھتا رہا ہوں، اور ابھی بھی اگر کبھی فیڈ پہ آ جائے تو، ورنہ میں باز آ چکا ہوں، لیکن میں زیادہ تر اگر پہلے بہت سال 2 سال پہلے کافی ان کو دیکھتا رہا ہوں اور بہت غور سے اور اس پر مطالعہ کرتا رہا ہوں، ان ویڈیوز کے، ان ریفرنسز کے۔ یہ ان کا اعتراض، جو بھی اعتراض کرنی ہے، بالکل پرفیکٹ اعتراض ہے کہ حسن اللہ یاری صاحب کے پاس جب بھی کوئی ڈیبیٹ کرنے جاتا ہے اور اگر کہیں پہ ان کا پلڑا بھاری ہونے لگتا ہے تو وہ باتوں کو بدلنے میں اور بات کو گھما کر لے کر جانے میں بہت ہی ماہر ہیں، اور وہ ڈیبیٹس کو کیا نام لیتے ہیں میوٹ بھی کر دیتے ہیں۔ حسن اللہ یاری صاحب جب بول رہے ہوتے ہیں آٹومیٹکلی ان کی آواز زیادہ ہوتی ہے، اگر سامنے والا کوئی بول رہا ہوتا ہے تو اس میں، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ خود کرتے ہیں یا ان کی کوئی سیٹنگز میں اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ بہرحال اس چیز کا مجھے مشاہدہ ہے، لیکن بڑھ کے بڑی مارتا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے چیلنجز اور وہ کہ لوگوں کو لگے کہ بہت کوئی نا اپنے ہاں ہے۔ بہرحال جن لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں نا، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، کیونکہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں جس چیز کا دعویٰ کیا تھا نا کہ ان کا مین مقصد اسلام کو مشکوک بنانا ہے، تو ان کے ان سارے کمنٹس کی وجہ سے میں اپنی اس بات پر ثبوت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ وہ میں ثبوت آپ کو دکھا دیتی ہوں۔
So many things unknown about Islam. If there are verses missing in the Quran, that should be expected. I mean, before Islam, look at all the other books. Torah was the book of God. Evangel the same. Psalms the same. All these books were books of Allah. And people altered them, omitted verses and changed their ahkam, changed their words. So if verses in the noble Quran that did not commiserate with the policies of, or just the Khilafah itself, and there were names of Ahlul Bayt alayhim salams there, and there were names of thieves of Saqifa therein. So what do you expect? You're stupid to keep it in the Quran? Because they were the one who's compiled the Quran. So they were not stupid. जी सुन लिया आपने, जनाब कह रहे हैं कि कुरान भी नहीं ठीक, जैसे बाकी सारी किताबें बदली गई हैं उस तरह कुरान भी बदला गया, क्योंकि कुरान को जमा करने वाले सहाबा थे और वो इतने बेवकूफ़ नहीं थे। तो जो चीज़ें अहले बैत और खिलाफत के बारे में थी वो सारी सहाबा ने बदल दी। अब आप लोग ख़ुद फैसला कर लें कि इस्लाम में बाकी क्या चीज़ रह गई है। हदीसों, सहाबा और बुज़ुर्गों के तो ये पहले ख़िलाफ़ थे, अब जब कुरान को भी गलत कह रहे हैं तो बाकी इस्लाम में क्या चीज़ रह जाती है। और लफंटर नीचे आके कह रहे थे कि हसन अल यारी से बात कर लो, इस तरह के चवल आदमी से बात कर लो कि जिससे कुरान के बारे में बात की जाए तो कहता है कुरान नहीं ठीक, हदीस के बारे में बात की जाए तो कहता है हदीस नहीं ठीक, और इनके अपने बुज़ुर्गों के बारे में बात की जाए तो कहता है वो भी नहीं ठीक। तो इनसे बात किस बारे में करें ओ भाई। इनके अपने बड़े खमीनी साहब से दलाल दें तो कहता है कि उसकी तो 2 टके की इज्जत नहीं थी, तो वो तो बदकारियाँ करवाता था अपने बॉडीगार्ड से, और वो तो था ही मेल प्रोस्टिट्यूट। तो इस तरह के चवल आदमी से बात कर लूँ, क्योंकि मुनाजरे में दोनों मनाजिर एक दूसरे को दलाल देते हैं कुरान से, हदीसों से, किताबों से, लेकिन इनको कुरान से दलील दो तो कहते हैं कुरान नहीं ठीक, हदीसों से दलील दो तो कहते हैं हदीस नहीं ठीक, और इनकी अपनी किताबों से दलील दो तो कहते हैं कि किताबें नहीं ठीक। और हमारे लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि इनसे बात किस तरीके से की जाए। इनसे बात नहीं हो सकती है। मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को इनकी असलियत वाज़ेह हो चुकी है। ये थी वीडियो लैला साहिबा की। तो मैं अर्ज़ ये करना चाहूँगा, बहुत ही कम इल्म होने की हैसियत के एतबार से, लेकिन रिक्वेस्ट है जो कि मैं आपसे कर सकता हूँ कि ये जो आपने ब्लेम किया है कि ये जो हसन अल यारी साहब हैं ये कुरान की तहरीफ पे मानते हैं कि कुरान बदल चुका है, इसमें सिर्फ अहले तशरीह हज़रात में हसन अल यारी साहब तो इसमें बहुत आगे जाकर मौक़िफ़ है कि वो कहते हैं कि जिस तरह तौरात भी तो अल्लाह का ही कलाम था तो वो भी बदल सकता है, और जिस तरह वो कहते हैं कि इंजील में भी तहरीफ हुई है वो भी तो अल्लाह का ही कलाम है, अल्लाह का कलाम क्यों नहीं बदल सकता। तो अल्लाह का कलाम इसलिए नहीं बदल सकता क्योंकि कुरान में आ गया कि हम इसकी हिफाजत करेंगे, हमने इसी को उतारा है और हम इसी की हिफाजत करेंगे। तो इस वजह से कोई भी अगर एक भी लफ्ज़ का कुरान के एक ज़बर ज़ेर पेश का, एक हर्फ का, एक लफ्ज़ का, एक जुमले का भी अगर वो कहता है कि ये कम है या ज़्यादा है तो वो बिल्कुल उसकी हम तकफ़ीर करेंगे और वो उसने ये कुफ्रिया जुमला बोला है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि तहरीफ के जो रिवायात हैं वो सिर्फ अहले तशरीह हज़रात के यहाँ नहीं मिलती, वो अहले सुन्नत के हज़रात के यहाँ भी मिलती हैं, उनकी किताबों में, मुस्तनद किताबों में पाई जा रही हैं। तो अगर आप उस पर फतवा दे रहे हैं, हसन अल यारी की बात नहीं कर रहा, बाकी तमाम शिया कम्यूनिटी वो इस चीज़ को मानती है कि जो कुरान है वो यही कुरान है। ये तो हमें कहानी करवाई गई थी ना हमारे बचपन से कि भाईजान 40 पारे वो मानते ने उन्होंने बकरी खा गई सी कुरान। वो बाद में अहादीस में पता चला कि अम्मा आयशा सलामुल्लाह अलैहा से रिवायत है कि मेरे सराहने के नीचे मैंने वो रखा तो वो बकरी खा गई। वो हमारी किताबों में है जो कि हमें कहानियाँ करवाई जाती थी कि वो अहले तशरीह हज़रात कहते हैं। वो उनकी किताबों में ये सब रिवायात मौजूद हैं, तहरीफ की, अहले सुन्नत की भी है, लेकिन जो आलम हज़रात हैं, अहले तशरीह हज़रात के भी हो जाएँ और अहले सुन्नत हज़रात के भी हो जाएँ, वो इस चीज़ की तावील करते हैं, तत्बीक करते हैं। वो ये कहते हैं कि वो तफसीरी तौर पर थी, वो तफसीर जो कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताई थी, या वो तफसीर जो कि अरबी में थी कुरान से रिलेटेड ही, यानी कि किसी कुरान के नीचे अगर कोई, जिसमें वो आता है कि 90,000 आयात थी, आयात से मुराद ऐसे जुमले थे जो कि तफसीर में थे, और उन्हीं को लेकर ये कहते हैं कि जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो वो वाली जो तफसीर होगी वो साथ लेकर आएंगे। मुल्ला अली बाकर मजलिस, नाम मुझे भूल रहा है, मुल्ला अली बाकर मजलिसी, खैर जो उनके एक आलिम है उनकी तरफ से भी ये रिवायत है। लेकिन अहले तशरीह हज़रात उनको कहते हैं कि इस मसले में वो गुमराह हैं, वो इस मसले में गुमराह हैं। बाकी आगे जाके हम अली भाई की भी वीडियो देखेंगे, अली भाई आपको मज़ीद रेफरेंसेस के साथ बताएंगे कि अहले सुन्नत में
کون کون سی کس کس کتاب میں، بخاری میں، ترمذی میں، سنن نبی داؤد میں، کہاں کہاں پر تحریف قرآن کی روایات آئی ہیں. تو ان ایسی روایات کے بارے میں اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے اور اہل تشیع حضرات کی جو بکس میں آئی ہیں ان کا کیا عقیدہ ہے، یہ وہی بتائیں گے. حسن اللہ یاری صاحب، کیونکہ ان کی جو یہ سیریز ہے میری بہن محترمہ لیلا بدول صاحبہ، ان کی سیریز اہل تشیع حضرات کے خلاف ہے. تو میں یہ چاہوں گا، یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تعصب کی اینک کو اتار دیں، کیونکہ تعصب کی اینک ڈال کے رکھیں گے اپنے آپ کو بریلوی سنی سمجھ کر جب آپ بات کریں گے تو آپ سے ڈنڈی بھی بچ سکتی ہے تواڈے کولو، تو آپ سے 2 نمبری بھی ہو سکتی ہے. لیکن جب آپ مکمل طور پر علمی طور پر کسی بھی چیز کا رد کریں گے، جیسے امامت منصوص من اللہ اہل تشیع کا عقیدہ یا ماتم کا رد کریں گے یا باقی اشیاء کا رد کریں گی، تو اس پر سمجھ آنے والی باتوں کی علمی طور پر اگر ان کی طرف سے دلائل ہوں گے، آپ کی طرف سے دلائل ہوں گے، تو پھر سمجھ میں آ رہا ہے. آپ جو سیریز چلا رہی ہیں اہل تشیع حضرات کے خلاف، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ علمی طور پر اپنی عوام کو گائیڈ کرنا چاہ رہی ہیں. لیکن اگر آپ تعصبانہ گفتگو کریں گے تو یقینی طور پر ایک غلط میسج جا رہا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ علمی طور پر، اور آپ نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جی وہ انگلش میں ڈبیٹ کرتے ہیں، تو آپ ایک دفعہ اس پر پورے ٹاپک پر ریسرچ کر کے پھر گفتگو کریں. ویڈیو بنانے میں حرج نہیں ہے. اور آپ تو ویسے بھی میری طرح ڈیلی 2-3 ویڈیو ڈیلی نہیں بنا رہے ہوندے، ایک ویڈیو ڈیلی نہیں بنا رہے ہوندے، تو 2-3 دن بعد آتے ہو. تو جب 2-3 دن بعد آنا تو تھوڑی سی ریسرچ کر کے آ جاؤ. تو باقی علی بھائی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں تحریف قرآن پر جو اہل سنت کی بکس میں آئی ہیں، اور صرف بکس میں نہیں مستند بکس میں، اور جو صحاح ستہ ہیں جو احادیث کی کتابوں میں ایسی روایات ہیں، ان کے بارے میں اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے وہ علی بھائی سے سنتے ہیں. میری علی بھائی بات ہوئی ہے اہل تشیع کے ایک بہت بڑے محدث بھی ہیں، مناظر بھی ہیں، بہت انٹرنیشنل کیلیبر کے. ان سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی بالکل یہ بات ہے کہ ہمارے جو اخباری گروپ ہے نا، ایک اصولی ہیں حسن عشری جو ایران عراق کے گرینڈ آیت اللہ لیول کے ہیں، اور ایک اخباری ہیں جو قدیم علماء ہیں، ان میں کچھ اخباری بھی ہیں جیسے علامہ مجلسی بھی تھے. وہ کہتے ہیں جی یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمارے کچھ علماء تعریف کے قائل تھے، لیکن وہ کہتے ہیں جی روایات بے شمار ہیں اہل سنت کے یہاں بھی، اہل تشیع کے یہاں بھی، اور وہ بالشبہ تعریف کے قائل تھے. اس لیے وہ کہتے ہیں جی ان کی تکفیر نہیں ہم کرتے، ہم ان کو گمراہ کہتے ہیں اس مسئلے میں. اور وہ کہتے ہیں جی کہ امام ابن تیمیہ نے تکفیر نہیں کی، بلکہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حنفی مجتہدین نے بھی اگر کوئی بالشبہ قائل ہو تو اس کی تکفیر نہیں کی. تو میرا بھائی دنیا میں سارے بالشبہ ہی کسی گمراہی کا شکار ہوئے میں. تکفیر والا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن پاک کے ایک لفظ کو بھی غیر محفوظ سمجھتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو ہم تو اس کے بالکل کفر میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے. میں آپ نے مجھ سے میرا اوپینین پوچھا نا جی. باقی رہا اس اعتبار سے کہ جو ملا باقر مجلسی ہے اس نے یہ لکھا ہے، تو میں سمجھتا ہوں شیعہ کی بڑی جرت ہے کہ وہ کم از کم اپنے اس بزرگ کو گمراہ تو کہہ رہے ہیں نا اس مسئلے میں، اس مسئلے کے اندر. تو یہ بہت بڑی جرت ہے، اور کاش اہل سنت کی بھی یہ جرت ہو کہ وہ ان کے علماء نے جو کچھ کیا ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی گمراہی کا فتویٰ لگائیں پھر. یا پھر اہل تشیع کے بعض علماء تعویلات بھی کرتے ہیں ان روایتوں کی کہ وہ قرآن کی تفسیر میں پڑھی جاتی تھی آیات جو 90,000 آیات ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ صحیح مسلم میں رضاعت والے چیپٹر میں موجود ہے کہ ہم عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کی وفات تک ہم یہ پڑھتے تھے آیات قرآن کے اندر کہ رضاعت جو ہے 1 یا 2 دفعہ دودھ نہیں بلکہ کم از کم 5 دفعہ جو ہے وہ دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے. یہ تو علماء کہتے ہیں منسوخ ہے روایت. ہاں جی علماء نہیں کہتے ہیں، یہ نووی کہتے ہیں. نووی صاحب 7ویں صدی ہجری کے عالم دین ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے وہ ہر بات کا کوئی نہ کوئی جواب دے دیں، تو ہمیں کسی کی دوست نہ کوئی لگایا کرے. ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلم شریف کی حدیث ہے. ہم ان علماء سے پوچھتے ہیں کہ علماء کو زیادہ قرآن آتا ہے یا ہم عائشہ کو زیادہ قرآن آتا ہے جن کے گھر کے اندر قرآن نازل ہوا ہے اور ذات کا مسئلہ ان کے گھر کے اندر ڈسکس ہونے والا مسئلہ ہے. تو یہ عائشہ کو زیادہ پتہ ہے یا ان لوگوں کو پتہ ہے؟ اچھا پھر دوسرا اس روایت سے تو جان چھڑا لیں گے. وہ ابو داؤد ترمذی کی روایت کا کیا کریں گے جو ابن عباس آ کے حضرت عثمان سے کہتے ہیں کہ تم نے سورہ انفال اور سورہ توبہ کو اکٹھا لکھ دیا ہے. یہ کیوں اکٹھا لکھا ہے تم نے؟ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بتائی تھی؟ وہ کہتے ہیں نہیں یہ میرا اپنا اجتہاد ہے اور میں نے اس کے درمیان بسم اللہ اس لیے نہیں لکھی، ہو سکتا ہے یہ ایک ہی صورت ہو یا 2 صورتیں الگ ہوں، تو میں نے احتیاطاً ان کی فصل لادہ کر دی ہے، بسم اللہ بیچ میں نہیں ڈالا ہے. ابو داؤد ترمذی جو مشکات کے اندر بھی حدیث موجود ہے بالکل اختلاف قرآن والے چیپٹر میں پہلی جلد کے اندر بالکل آخر کے اندر جا کے یہ روایت آتی ہے. اے لو ٹھیک ہے جی، اے روایت دکھا بھی دو جی. مشکات میں پہلی جلد کے اندر آخری روایت ہے 2222 ابو داؤد ترمذی اور مسند احمد بھی ہے. احمد بن حنبل میں نہیں بچنا انہوں نے بھی آ گئی جی. اسناد حسن شیخ زبیر صاحب شیخ البانی دو نے کیا ہے. اے بخاؤ جی پہلے سے یہ مشکات باہر سے دکھائیں ان کو، یہ مشکات ہے. اے تسی ہوں نواں کٹا کھلوایا نا میرے کو پھر سامی ہو اس کٹے نو بھی. اے مشکات دکھا لیجیے جی، کھولا اے جی روایت
آخری صفحہ مشکات کی پہلی جلد کا, اور یہ صفحے میں اردو بھی ہائی لائٹ کرے, اور نیچے والا فٹ نوٹ بھی بالکل اینڈ پہ جو ہے نا, جس میں حوالے لکھے ہیں اسنادہ حسن, ابو داؤد, ترمذی اور مسند احمد کا حوالہ لکھا ہے. اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو روایت آئی ہے اس میں تو ناسخ و منسوخ بھی کوئی نہیں ہے. اما عائشہ نو نہیں پتا لگا, ہوں تسی کہو کہ حضرت عثمان نو بھی نہیں پتا تے ابن عباس نو بھی نہیں پتا سی, جنہوں نے بارے دعا ہے کہ اے اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرمائے, ابن عباس کو, اور حضرت عثمان نے قرآن پاک کو اختلاف سے ہٹ کے جمع کیا ہے, تو تھوڑا پورا قرآن ہی مشکوک ہو گیا. پھر اے ان کڈو اس روایت نو باہر. یہ میں نے اس میں اشارتاً بتائی تھی, آج میں نے دکھا بھی دی ہے. مسئلہ یہ ان ساری روایتوں کی یہ تعویل کریں گے, اور مولانا اسحاق صاحب تو یہ کہتے تھے کہ یہ جعلی روایتیں, ہم مانتے ہی نہیں ان کو, وہ ان روایتوں کا انکار کرتے تھے. نہیں, یہ تو پھر حنیف ڈار صاحب والی پالیسی ہے نا جی, میں نہیں مانوں گا, یہ تو بات کوئی نہیں. تو ٹھیک ہے, علماء ہے نا جی, آپ یہ مجتہدین ہیں, سارے جمع ہو, ان روایتوں کے جواب دیں, اس کی بجائے مجھے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. نہیں, آپ کا بھی تو یہ منہج ہے نا کہ اگر جی میرا منہج یہ ہے کہ جی میں اس طرح کی تمام روایات کو صحیح ماننے کے باوجود تعویل کروں گا, اور میں قرآن کو جو مشرق سے لے کر مغرب تک تواتر کے ساتھ مسلمانوں کے گھروں میں موجود ہے, میں اس کو بالکل صحیح سمجھتا ہوں, اور جو اس قرآن کے اندر تحریف کا قائل ہے, چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو, میں اس پہ توبہ پیش کروں گا. اگر وہ پھر بھی نہیں مانتا تو میں تو اس کی تکفیر کروں گا. بس میں نے اپنا موقع بتا دیا, باقی سنی جانے شیعہ آپس ہی لڑو بیرو, تو اپنی روایت. رسول پاک یہ تھی ویڈیو, اور جس طرح میں نے آپ سے بات کی ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ سنی ہو, جس طرح علی بھائی کہہ رہے ہیں, چاہے وہ شیعہ ہو, اگر وہ قرآن پاک کے کسی ایک حرف پہ بھی تحریف سمجھتا ہے, باوجود اس کے کہ روایات اور بکس میں ایسی روایات موجود ہیں, اہل سنت کے ہاں بھی, اہل تشیع کے ہاں بھی, لیکن اگر کوئی بھی شخص ان روایات کی بنیاد پر قرآن کے, کیونکہ قرآن میں آیا, اللہ کہہ رہا ہے, میں نے ذمہ داری لیتا ہوں کہ ہم ہی اس کے محافظ ہیں, اللہ ہی محافظ ہے, الحمد سے لے کے والناس تک کا جو محافظ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو اس کو بدل, اور تواتر کے ساتھ 1400 سال لانگے نے کوئی قرآن میں رد و بدل نہیں آ رہا, اس کے باوجود حضرت عثمان غنی نے جب سے یہ مصحف جمع کیا, تو اس کے بعد اگر کوئی یہ شخص اس قسم کا ادعا کرتا ہے, چاہے وہ حسن اللہ یاری ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, وہ سیدھا تکفیر ہوتی ہے. اس نے یہ کفریہ جملہ کہہ رہا ہے, اور اس کے اوپر وہ جو مرضی دلائل لے آئے, جتنی مرضی روایات لے آئے, قرآن کے خلاف اگر کوئی بھی ایسی روایت لے کر آئے گا, وہ پیش اور مقبول روایت نہیں ہو سکتی, چاہے اس کی سند ٹھیک ہو, چاہے اس کا متن ٹھیک ہو. اگر قرآن سے ٹکرا رہی ہے, کسی صورت اس روایت کو نہیں لیا جا سکتا. یہ تھی آج کی ویڈیو, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اور ایک دفعہ پھر میں محترمہ لیلا بطول صاحبہ سے کہوں گا کہ اگر آپ ویڈیو بنا رہی ہیں, اب ہفتے میں 2-3 ویڈیو بنا رہی ہیں, آپ کے پاس بہت ٹائم ہے, تو اس پہ آپ ایک ریسرچ کر پھر آپ سامنے آئیں, وگرنہ آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی. اور اس کے بعد آپ کے خلاف جو اہل تشیع حضرات کلپس بنائیں گے وہ علیحدہ ہے, جو اہل سنت حضرات کی جو کہ منصفانہ مزاج رکھتے ہیں وہ بھی کلپس بنائیں گے جس طرح کے بنائے جا رہے ہیں, اور بہت سے اہل تشیع آپ کو جواب دیں گے. اور جب جواباً وہ آپ کی روایات کو دکھائیں گے کہ یہ دیکھو مسلم میں کیا لکھا ہے, یہ دیکھو سنن ابی داؤد میں کیا لکھا ہے, جیسے مشکات میں علی بھائی نے دکھائی ہے, یا کہ امام احمد بن حنبل کیا کہہ کے جا رہے ہیں, تو وہ پھر آپ کو برا لگے گا, اور اس کا آپ کو جواب نہیں آئے گا. تو جس طرح جب ہم اپنے بچپنے سے سنتے آ رہے ہیں اہل تشیع حضرات کے خلاف, جی اور بکری کھا گئی, اور 40 پارے, اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, یہ جی وہ 10ویں کی رات جو ان کی شام غریبہ ہوتی ہے وہاں یہ ہوتا ہے. تو اس طرح کی شیعت کی دشمنی میں اور اہل تشیع حضرات کی دشمنی میں متعصب نہیں ہونا چاہیے کہ تو اسے کچھ بھی بول دو, کچھ بھی جھوٹ پھیلا دو. یہ تھی آج کی ویڈیو, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی, اور یہ صرف ویڈیو آپ کی اصلاح کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سننے والوں کی اصلاح کے لیے تھی. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی, اور میرے ویڈیو کو آپ لائک کر سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں اپنے فرینڈس اینڈ فیملی سرکل کے ساتھ, اور میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.